انتقامی غیظ و غضب۔ جوں جوں جمرۃ العقبہ قریب آتا گیا زائرین کا شور بڑھتا گیا، حتیٰ کہ جب میں جمرہ کے پاس پہنچا تو غیظ و غضب کا عجیب منظر آیا۔ زائرین کے چہرے تمسخر اور حقارت سے سوجے ہوئے تھے، غصے سے ان کے منہ سرخ ہو رہے تھے۔ کوئی جمرہ کو گھونسے دکھا رہا تھا، کوئی اس پر تھوکنے کی کوشش میں مصروف تھا، بیشتر لوگ اسے مغزلات سے نواز رہے تھے۔ تیرے فلاں کے فلاں کا فلاں ایسے بھی تھے جو ساتوں کنکریاں مار چکے تھے لیکن ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اور اب وہ اپنے دل کی تسکین کی خاطر پاؤں سے جوتے اتار کر جمرے کو دھڑا دھڑ پیٹ رہے تھے۔ ہجوم کا یہ جوش و خروش اگرچہ بے معنی نظر آتا تھا لیکن وہ اس قدر پر اثر تھا کہ جلد ہی اس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ دفعتاً مجھے یاد آیا کہ مینا میں پہلے قیام پر جمار نے اندھے کے ہاتھ سے لاٹھی چھیننے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے مجھے قدرت سے جدا کرنے کی چال چلی تھی۔ اللہ کا حکم تو خیر ٹھیک ہے، لیکن اب تو معاملہ ذاتی رنگ اختیار کر چکا تھا۔ میں نے غصے کے عالم میں کنکروں کی پوٹلی کھولی۔ ارے ان کنکروں کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اتنی چھوٹی کنکریاں، یہ کیا ضرب لگائیں گی؟ اس وقت میرا جی چاہا کہ کوئی بڑا سا پتھر اٹھا لاؤں اور جمرہ کو ماروں۔ شاید میں پتھر مارنے سے گریز نہ کرتا، مشکل یہ تھی کہ جمرہ کے گرد بہت بڑا ہجوم تھا، زائرین کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ اگر پتھر کسی کے سر پر جا لگا تو؟ جب سے میں نے سرزمین حجاز پر قدم رکھا تھا میں نے کسی عورت کو غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ ان کے چہروں پر عجیب قسم کا نور ہوتا تھا، ان کے انداز میں نسائی شدت نہ تھی، صبر و تحمل اور سکون۔ یقین نہیں آتا تھا کہ وہ عورتیں ہیں، لیکن اس روز جمار کے قریب صبر و تحمل کی ملمہ اتر چکی تھی۔ ایک عورت جمرے کو کھوسے دکھا رہی تھی، دوسری بجے دے رہی تھی، تیسری بجا دکھاتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کہہ رہی تھی، وے در پھٹے منہ تیرا۔